السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ اس وقت ایک طرف بجٹ کا شور ہے جس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات برقرار رہنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو دوسری جانب گلگت بلتستان کی انتخابی مہم اب اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرنے والی پی ٹی آئی نے آج ایک اہم وارننگ دی ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہماری جماعت کو اتنا نہ دبائیں کہ ہم سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ بیرسٹر گوہر کے بقول ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ ہمارا سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے احتجاج اور دھرنے کی کال پر بھی پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کیا واقعی پی ٹی آئی اب سسٹم سے باہر نکلنے کا سوچ رہی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، آج گوہر خان صاحب نے ایک وارننگ دی ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے کہ وہ سسٹم سے باہر ہو جائے، یعنی کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی سسٹم سے باہر ہونے کی سوچ رکھتی ہے؟ دیکھیں، سسٹم سے باہر ہونے کی آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے دن سے ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے اور ان کی نمائندگی اپنے قائد کی ناحق قید کو ختم کرنے کے لیے اسٹرگل کے حوالے سے سم ہاؤ وہ سسٹم کے اندر ابھی تک موجود ہے۔ اوبیسلی کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے، وہ بھی ایک سسٹم ہے اسٹیٹ کا، اسی طرح نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، پنجاب اسمبلی کا حصہ ہے، تو یہ آپشن تو ہمارے پاس پہلے دن سے موجود ہے۔ اور اوبیسلی جس وقت کسی کو بھی دیوار سے لگا دیا جائے، کسی کو بہت زیادہ سچ کر دیا جائے، کسی کے اوپر بہت زیادہ فسطائیت ہو جائے، تو دین پیپل کین آلویز گو ٹورڈز ٹیکنگ ایکسٹریم میجرس۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اوبیسلی لوگ تنگ آ کے ایسی بات کرتے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی انہوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سسٹم کا حصہ نہیں رہتی تو سسٹم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور کوئی وقت نہیں ہوگی نہ ملک کے اندر اور نہ ملک سے باہر۔ صحیح جی سر، ویسے تو 2.5 سال سے آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، 2.5 سالوں میں ایسا کوئی آپشن جو تھا وہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن کیا اب وہ بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن موجود ہے اور وہ اس آپشن کو آپٹ کریں گے کہ وہ اس پوائنٹ تک آ سکتے ہیں کہ سسٹم سے باہر نکلا جائے؟ نہیں، پہلے میں نے آپ کو کہا پہلے دن سے یہ آپشن موجود ہے۔ عمران خان صاحب کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں، جس وقت خان صاحب چاہیں گے اس دن پاکستان تحریک انصاف سسٹم سے باہر آ جائے گی۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بوائلنگ پوائنٹ تو 9 مئی سے آنورڈس اٹس بوائلنگ فار اس ایوری ڈے، یو نو، تو انکریز ہی ہو رہا ہے، کم تو نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں گلگت میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے جو گلگت میں ہو رہا ہے۔ اس الیکشن کے اندر ایسے کیا جاتا ہے، این او سیز مانگے جاتے ہیں، 70 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، لوگوں کو صوبہ بدر کیا جاتا ہے، حکومتی پارٹیاں 47 والوں کے وزراء جو ہیں، وفاقی اور صوبائی وزراء، وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں پروٹوکولز کے اندر، اور ہمارے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ پاکستانی نہیں ہے۔ تو اور پھر آپ پنجاب پولیس کی ڈپلائمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ صرف پنجابیوں کو کیوں ماننے کے لیے پولیس کو، تو آج ایک اور مزہ کیس خبر آئی کہ 150 پولیس والے اسلام آباد پولیس سے، آئی سی ٹی سے بھی منگوائے ہیں، جسٹ ٹو کین یو امیجن، just to balance that 6,000 from Punjab, they have called 150 from Islam Abad کہ جی ہم نے تو ہر جگہ سے منگوائے، تاکہ یہ بلیم نہ کیا جائے انہیں۔ ایسے کلمز ہیں، میں آپ کو کیا کہوں۔ سر، آپ نے کہا کہ جب خان صاحب چاہیں گے تو سسٹم سے باہر آ جائیں گے، پروبیبلی ایزمپشن کہ اگر خان صاحب یہ چاہتے ہوں، ملاقات تو آپ کی ہو نہیں رہی، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا ورژن کیا ہے، وہ اس وقت چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے بائی اینڈ فار بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے سیکشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں کہ کوئی اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو اس میں کیا وہ ہو سکتا ہے، تو وہ کچھ سیکشنز پارٹی کے لوگوں کے پاس موجود ہیں جو کنسرنڈ لوگ ہیں، اور باقی خدا نخواستہ فار ایور تو خان صاحب سے ملاقاتیں بند نہیں رہیں گی، فار ایور تو اندر نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔
صحیح. سر آپ نے کہا کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں. کل علی محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب کی کچھ انسٹرکشنز ہمارے پاس ہیں اور جو صوبائی بجٹ ہے اس کو آئینی طور پر منظور ہونا چاہیے کے پی کی جو حکومت ہے. اگر نہیں ہوتا تو کے پی کی حکومت جا بھی سکتی ہے, ایسا کہنا تھا علی محمد خان صاحب کا. کیا آپ کی بھی یہی سوچ ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے نا وہ جا بھی سکتی ہے, یہ ان کی رائے نہیں ہے, یہ قانونی نقطہ ہے. اگر فائنانس بل پاس نہیں ہوتا تو پھر اسمبلی یا حکومت سسٹین نہیں کرتی, پتہ ہے نا آپ کو, چل ہی نہیں سکتا نا سسٹم. اگر فائنانس بل ہی پاس نہیں ہوتا تو آپ اگلے دن صوبہ چلائیں گے کیسے؟ صحیح. تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ معاملہ تو فائنانس بل if it's not passed before 28 تو yes government is gone. یہی وہ لاجک ہے تو سر جو جس وقت سابقہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہا جاتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت کی ان کی خان صاحب سے نہیں ملاقات کرائی جا رہی تھی, تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ جی حکومت وہ ختم ہو جائے گی, اور علیمہ باجی اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ سسٹم کو اگر آپ نے پریشر وہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کو یہ کرنا پڑے. تو اب بھی علیمہ باجی نے اس دن یہی بات کی ہے اور پبلکلی کی ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کو اندر کی یا ٹویٹ کی, انہوں نے دنیا کے سامنے, میڈیا کے سامنے یہ بات کی ہے. تو کانسیکوینس تو یہی ہے جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ finance bill is not passed or the money bill is not passed, that means you end up having no government in that province. اور the other ہے, ہمارے تو دوست کے پی میں کہتے ہیں کہ they are not bothered about the governments, it's about عمران خان. اور ان کی بہن یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پریشر ہونا چاہیے. تو میں اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا کہ حکومت جا سکتی ہے, مگر میں علیمہ باجی کی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتا, بیکاز ایز اے سسٹر اور جو ہمارا ورکر ہے جو کہ وہ بڑا ڈسکنیکٹڈ ہے اور بڑا غصے میں ہے اس وقت, وہ ابھی چاہتے ہیں کہ کچھ کریں کچھ, تو اس حوالے سے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں اور قانونی حیثیت بھی یہی ہے. یعنی کہ یہ جو لاجک ہے جو آپ نے ابھی دی ہے, یہ لاجک شاید علیمہ بی بی کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی, نہ ہی سہیل آفریدی کو صحیح سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم صوبائی بجٹ نہیں پیش کریں گے. نہیں, سہیل آفریدی صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ صوبائی بجٹ پیش نہیں کریں. نہیں, علیمہ بی بی نے ایسی ہدایت دی ان کو. علیمہ باجی نے, دیکھیں وہ تو کہہ رہی ہیں, اور وہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سسٹم میں ایک پریشر کریٹ کرے گی. obviously it's a very bad message کہ ایک اتنا بڑا اہم ترین صوبہ جو ہے اگر اس میں بجٹ پاس نہیں ہوتا, گورنمنٹ گر جاتی ہے, تو وہ کچھ صرف پی ٹی آئی کا نقصان تو نہیں ہے, تو سسٹم کا بھی نقصان ہے, یاد رکھیے گا. بالکل. سر آپ نے کہا کہ جو کے پی کے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ گورنمنٹ. اسی وجہ سے انہوں نے گوہر خان صاحب کو خط لکھا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ ناراض ایم پی ایز ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ نہ گورننس صحیح سے چل رہی ہے, نہ ہی انتخابی مہم صحیح سے چلی. کیا یہی ریزن تھا؟ بیکاز دے آر لیسٹ بادرڈ. ان کو یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, خان صاحب کے لیے کوئی بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی, اور سہیل آفریدی صاحب جو بیسک ٹارگیٹس تھے وہ اچیو نہیں کر پا رہے. دیکھیں, میں اپنے چیف منسٹر کے خلاف تو کوئی بات نہیں کروں گا, آئی ایم دی انفارمیشن سیکرٹری, بٹ ہر کے پی کا جو ورکر ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے, وہ ان کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف کے پی نہیں, پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں بھی, ادر دین کہ کوئی طریقہ ہو جائے خان صاحب باہر آ جائے. حکومتیں کیا, اگر خان باہر آ جائے گا تو حکومتیں ہی حکومتیں, خان باہر نہیں آتا تو ان حکومتوں میں ہم نے کیا نکالا. صحیح. اچھا سر, ٹھیک ہے, میں کوئی ایسی سوال نہیں کروں گی, لیکن 10 جون کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہ دھرنا دیں گے. پارلیمانی پارٹی کو کیا اعتماد میں لیا گیا, کیا کمیونیکیٹ کیا گیا سب کو, یا یہ ان کی سولو فلائٹ تھی؟ دیکھیے, I'll put it in a very humble way. I would say کہ پارلیمانی پارٹی نیشنل اسمبلی کی, کیونکہ اوبیسلی ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تو ان کی پابند ہے. نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہو, یا گور صاحب ہوں, یا راجہ صاحب, یا چیف وپ ہوں, یا اچک رئی صاحب ہوں. I've spoken to everybody. Nobody has been taken into confidence so far, but there will be a meeting on this, inshallah, today, and party will decide on this. اینڈ سر, ان یور اوپینین کہ یہ جو کال انہوں نے دی ہے یہ سب کو آن نہیں کرنی چاہیے فار دا بیٹر انٹرسٹ آف عمران خان رہائی, اس کو آن کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو سب کچھ خان صاحب کے لیے ہی ہو رہا ہے نا. ایٹ دا الٹیمیٹ ریزلٹ تو یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی. اس میں یہ امپریشن ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتا.
بالکل کرنا چاہتے ہیں، مگر پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہیں. ایسے کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے کال دے دے تو ایسے معاملہ نہیں ہوتا. پارلیمانی پارٹی ایک اور ڈسپلن کے تحت چلتی ہے اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی کال. وہاں پہ وہ کال، کیونکہ جب پارلیمانی پارٹی آتی ہے تو اس میں پورے پاکستان کے ایم این ایز ہیں. جب پاکستان کے ایم این ایز آ جاتے ہیں تو صوبے کی ڈومین سے اوپر چلا جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز میں ڈسپلن نہیں قائم کریں گے تو بے ہنگم ہو جائے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے، سب احتجاج کریں گے، کرنا چاہتے ہیں. ان کو جب گور صاحب، راجہ صاحب، اپوزیشن دیکھیں نا، کہ ویسے بھی نام حاصل ہے، اپوزیشن لیڈر ہم نے ایک آدمی کو بنایا ہے. ہم تمام ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں اپوزیشن والوں کو کہ تم باہر آ کے بیٹھ جاؤ، تو اس غریب کو پتہ ہی کوئی نہیں اپوزیشن لیڈر کو. مطلب اس طرح وی شوڈ ناٹ، اس طرح دے فیل ہیومیلیٹڈ، اور یہ اچھا نہیں ہوتا. تو مشاورت از آلویز گڈ. بندے 26 کو 4 کو بندے گولیوں کے سامنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور عوام ہماری آ کے کھڑی ہو گئی تھی. تو کوئی باہر احتجاج یا اندر احتجاج سے ڈرتے ٹوٹتے نہیں. اور سہیل فریدی صاحب کا بڑا پورا احترام ہے. صرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا ان سے بات ہوئی ہے؟ جس کو آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں گے ہی نہیں یا اس سے مشاورت کریں گے تو وہ بیچارہ کو، تو جیسے آج مشاورت ہو جائے گی، اس میں افریدی صاحب خود بھی ہوں گے، وہ مشاورت ہو جائے گی تو اللہ خیر صلی اللہ سب کو انفارم کر دیں گے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا، تم نے آنا ہے، ختم ہوئی بات. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگوں نے نا، پتہ میں آپ کو بتاؤں، اس بات کو نیگیٹو رنگ دیا، کیونکہ لوگ آج ایک گندا گھٹیا کلچر ہے کہ پورے کلپ میں سے اپنی مرضی کا ایک نکالا اور اس کے اوپر پھر اپنے ویوز اور اپنے وہ پڑھانے کے لیے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی. بٹ ہم پرانے لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 3 دنوں سے یہی پوزیشن ہولڈ کر رہا ہوں، اینڈ سو فار ٹل ٹوڈے ایز وی اسپیک اس کے اوپر ابھی تک مشاورت نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، میری پہلے دن سے یہی پوزیشن ہے اور آج ہو جائے گی. جتنے مرضی کھڑا کر دیں گے، سب پابند ہے جی، خیر تو ہے، سب پابند ہے. صحیح. شیخ صاحب، آپ اور جو باقی ایم این ایز ہیں، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ایسا دھرنا ہو، یا ویٹ کیا جائے گا؟ مرکزی قیادت یہ چاہے گی کہ مذاکرات ہوں، عدالتوں سے ریلیف ملے اور کوئی دھرنا وغیرہ کے جو ایک سٹائل ہے وہ نہ اپنایا جائے، ایک جو طریقہ ہوتا ہے جمہوری طریقہ، اس سے انصاف ملے؟ ہم دیکھیں، دھرنے بھی جمہوریت کا حصہ ہے. یہ کوئی جمہوریت سے باہر نہیں ہے، کوئی وائلنٹ وہ ایکسپریشن نہیں ہے. دس از اے پیسفل ایکسپریشن آف پروٹیسٹ. تو اس میں تو ون لائن یہی ہے، جو پارٹی کہے گی سارے وہ کریں گے. اس میں کوئی افا نہیں ہے. خان کی رہائی کے لیے اس میں نخرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کسی کی؟ وہ پارٹی کہے گی سارے کریں گے. صحیح. سر، میں نے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری طریقہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی جماعت پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جی انتشار پھیلایا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ احتجاج تو آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا، سیکشن 144 لگ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتا ہے، تو پھر بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مذاکرات ہوں، عدالتوں سے ریلیف ملے. مطلب دفعہ 144 وہ دفعہ ہے اور جو ہمارے مطلب جس سے ہمارے پنجاب میں اگر آپ چلی جائیں نا تو مطلب کوئی لوگوں کو اتنی زیادہ دیا نا بارڈر، وہ دفعہ 144. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کی ناحق قید کے خلاف احتجاج کو ہم صرف دفعہ 144 سے ڈرا کے وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہم جو بھی کوئی پروٹیسٹ کی موو کرنا چاہیں گے آگے دفعہ 144 لگ جائے گا تو ہم کہیں گے چلو ختم کرو جی، کو وہ کام کر لیں. عدالتیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ عدالتوں کا آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تاریخیں نہیں دیتے ہیں ہمارے لوگوں کی ضمانتوں کے لیے. وہ آتی ہے جب ہمارے وکیل وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے نام لسٹوں سے علی حمزہ کا دیکھیں، سلم جاوید کا دیکھیں، نام ہی نکلا ہوتا ہے بیچ میں سے، وہاں ہوتا ہی نہیں لسٹ کے اندر. عمران خان کی کتنے عرصے تک پیشیاں جو ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، وکلاء کو سائن نہیں کرنے دیتے کے لیے وہ نہیں کرتے اڈیالہ والے، وہ جو ہے وکالت نامہ سائن خان صاحب سے، حالانکہ ان کا قانونی حق ہے. تو میں نے تو سنا پھر عدالتیں سارے کی کریں گے. واٹ آر دے ڈوئنگ ٹو اس؟ کہاں سے انصاف ہمیں؟ آپ عدالت میں آپ ہمیں انصاف نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہے. ہمیں آپ اب جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے رہے، تو کیا کرنے دے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کو کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ صحیح. That's not fair. صحیح. شیخ صاحب، کیونکہ جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے پاس الیکشن سمبل نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن موجود تھی کہ آپ پی کے میپ اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیتے، لیکن آپ لوگوں نے یہ آپشن نہیں آپٹ کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ایک جو جماعت ہے ان کا ایک خاص علاقے میں ووٹ بینک ہے، دوسری جماعت جو ہے ان کا وہ وہاں ان کے نام کے ساتھ پختونوں کا وہ ڈیموکریٹک وہ لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ ایتھنک جو پاپولیشن ہے وہ اور ہے. تو وہاں پہ یہ سیکٹیرین لائنز جو ہے اور ایتھنک لائنز وہ بڑی اسٹرانگ ہے.
یہ ایک انٹرنیشنل سینسٹیو وہ ہے، اس پہ ہندوستان، چائنا، پاکستان سب کی بڑا ایک وہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان دو جماعتوں کا کوئی بن سکتا تھا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم. ہاں MWM ہماری اتحادی ہے، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر. وہاں پہ ان کے جو امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ان کے ساتھ جو فارمولا ہے. اگر اچھا صاحب یہ اپنا کو بندہ کھڑا کر دیتے تو اس کو بھی سپورٹ کر لیتے، ان کے ساتھ ہمارا اتفاق کو دے. تو یہ اتنا ایسے آسان نہیں ہے کہ جی ان دونوں کا کوئی فورم استعمال ہو جاتا. آن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہے، کلچر ڈفرینٹ ہے، بندے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹلی ادر دین KP اینڈ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور ریالٹیز ہیں، وہاں اور ریالٹیز ہیں، بٹ بڑی زیادتی ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں. دس از ناٹ فیئر. اور سر زیادتی کی آپ بات کریں، تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI کو GB میں حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. دس از ناٹ اے سرپرائز فار PTI. نو، ہمیں جو انہوں نے 8 فروری کو ہمارے ساتھ کیا تھا اسی دیکھیں. اب ہمارے کل بندے پکڑنے شروع کر دیے 3 MPO کے تحت. کتنا چھوٹا سا ایریا ہے اور بڑے نان وائلنٹ سے وہ لوگ ہیں، اور آپ نے بندے ہمارے گرفتار کرنے شروع کر دی، اٹھانے شروع کر دیے پولنگ سے پہلے. 3 MPO کے آرڈر نکالنے شروع کر دیے. مطلب خوف ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا خوف ہے. تو اس خوف میں یہی گڑبڑ کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پری پول ریگنگ تو یہ کر رہے ہیں، پھر الیکشن ڈے ریگنگ کریں گے، اور پھر پوسٹ الیکشن ریگنگ کریں گے. الیکشن ڈے میں ہمارے بندوں کو تنگ کریں گے، ماریں گے، کٹیں گے، امیدواروں کو آگے پیچھے کریں گے. پری پول آپ نے دیکھ لی ہے، پوسٹ پول یہی ہے. وہ بلاول نے جو کہا جی میں فارم 47 کا بندوبست کر لاں گا، ہے جی ایڈمیشن دیکھا آپ نے. دس از ویری مطلب ہے کہ یہ ایک اوپن ایڈمیشن ہے کہ جی وہ میں آپ ہی کر لاں گا. ٹھیک ہے، 28ویں ترمیم ہو یا بجٹ کے اوپر آپ حکومت کو بلیک میل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لگا کے آپ لوگ GB کو ایز اے پرائز ٹرافی لینا چاہتے ہیں. دیٹس شیمفل ایکچولی. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، شیخ صاحب کے بقول PTI کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اگر اس کو گلگت میں حکومت نہ بنانے دی جائے. بجٹ کی آمد سے پہلے معاشی منظرنامے پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے معاشی ترجمان محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. زبیر صاحب، کل ہمارے پروگرام میں نوید قمر صاحب نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر؟ جی، افسوسناک بات ہے کہ ایک حکومت جو اپنا 5واں بجٹ دے رہی ہو اور اس کے پاس 5ویں بجٹ کے وقت بھی کچھ دینے کے لیے نہ ہو، تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جب سے بنے، یہ ان کا 5واں بجٹ ہے. پہلا اور دوسرا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا سخت بجٹ ہوگا. ہم ظاہر ہے ہم ایک مشکل وقت میں ہیں، تو ہم ایک اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے اور اس کو 3 سال اور 1 سال اور چلا لیں تو 3 بجٹ آپ کے سخت ہو سکتے ہیں. چوتھا یا 5ویں میں تو عوام کے لیے بہتری نظر آنی چاہیے، بیکاز اسٹیبلائزیشن کو اتنا ایکسٹینڈ کرتی ہے. اور نوید قمر صاحب نے آپ کے اس پروگرام میں تو ضرور کہا ہوگا، لیکن نوید قمر صاحب اس سارے 4 کے 4 بجٹ تو ان کی پارٹی پاس بالکل اس پہ شریک رہی ہے. تو ہی کانٹ اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں، اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، ہر بجٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ایک ظاہر سی بات ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو اعتراضات ہوتے بھی ہوں گے. ظاہر ہے 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اختلاف کرنے کے بعد وہی بجٹ پاس کر دیتی ہے. ایک چیز ادھر ادھر کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس دفعہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب جون کے اینڈ میں یہ بجٹ پاس ہوگا، جو بھی بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہوگا، پیپلز پارٹی اس میں بالکل شریک ہوگی. یعنی کہ یہ محض دکھاوا کرتے ہیں؟ دکھاوا نہیں کرتے، وہ جینوئنلی ان کو کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دے آر پارٹ آف دس انٹائر سسٹم اور جس نے چلنا ہے آگے. اب یہ سارا سسٹم جس نے چلنا ہے آگے لے کے جانا ہے، اس میں پیپلز پارٹی ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے. سو وہ اس حد تک تو کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز کو اعتراض کر دیا، ایڈجسٹ کروا لیا. جیسے فیڈریشن والے یا بزنس کمیٹی بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتی ہے اور اس میں کچھ سجیشنز بھی آتے ہیں ان کے. لیکن پیپلز پارٹی کو تو میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے کہ 5واں بجٹ آ رہا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو پھر کب ہوگا ریلیف؟
سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹیکس ریونیو میں 950 ارب کا شارٹ فال اور سرمایہ کاری میں 20% کمی، نون لیگ کی اکنامک مینجمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تمام جو اکانومسٹ ہیں اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں، وہ اس بات پر تو سب ایگری کرتے ہیں کہ جو 4 سال جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ایم ایل این کی حکومت، اور جس میں پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ایم پی ایم اتحادی جماعت ہے، یہ 4 سال کا پیریڈ سوزین پاکستان کی تاریخ میں اس سے پورا 4 سال کبھی بھی کسی اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ پرچیزنگ پاور میں کمی ہے، بہت شدید کمی ہے، 60-65% کمی ہونا، پھر پاورٹی میں انکریز ہونا، پھر انویسٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے صرف 2 سال میں 82% پلنج کیا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اوور آل انویسٹمنٹ ریشو از ایٹ اے 50-year لو. ایکسپورٹس ہماری 4 سال پہلے آج سے زیادہ تھی. تو آپ خود بتائیں کہ سیونگز لے لیں، سیونگ ریشو لے لیں، وہ سب سے لوسٹ لیول پر ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، یا معیشت کو بہتر کرنے میں. فورن ایکسچینج ریزروز لے لیں، ہماری جو فورن آبلیگیشنز ہیں جس طرح سے برے طریقے سے ہم کرتے ہوئے، تو کوئی بھی چیز میں اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی، اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، جوڈیشری کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، وی آر اسٹل اسٹک ایٹ دی سیم سچویشن. سر ایک اور چیز بتائیے گا، تحریک تحفظ آئین پاکستان بجٹ کے موقع پر حکومت کو ایکسپوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ اپنا کوئی شیڈو بجٹ پیش کریں گے عوام کے سامنے؟ نہیں، مطلب ہم بالکل ایکسپوز کریں گے. ہم آبویسلی پہلے تو اکنامک سروے آئے گا بجٹ سے 1 دن پہلے، اس میں جو بھی نمبرز ہوں گے پچھلے سال کے حوالے سے، اس کو دیکھ کے آئی ایم شیور وی ول ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ایکسپوز دا گورنمنٹ. اور پھر بجٹ کے حوالے سے ایکسپوز کرنے کے لیے مسئلہ بڑا سمپل سا ہے، جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 سٹیجز ہوتے ہیں اکانومی کے، ایک نیئر ڈیفالٹ سچویشن، پھر اسٹیبلائزیشن اور پھر گروتھ کا سٹیج. جو اس حکومت نے اسٹیبلائزیشن کو چوائس فار دا گورنمنٹ ایٹ دس اسٹیج از کہ اسٹیبلائزیشن کو اور مزید ایکسٹینڈ کریں یا گروتھ کی طرف جائیں. یہ جو اسٹیبلائزیشن کو اتنا پیریڈ چلایا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو پرائس ہے، وہ پاکستان کے عوام نے پے کیا ہر سیگمنٹ میں، چاہے وہ مڈل کلاس تھا، چاہے وہ بزنس کمیونٹی تھی، چاہے وہ غریب لوگ تھے، سب نے پے کیا. اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے روک کے رکھی ہے تو اسے بزنس مین سفر کرتا رہا ہے. پالیسی ریٹ اتنی بڑھا کے رکھی ہے، ایکسپورٹس روپی کو کنٹرول کر کے رکھا گیا ہے. اسی طرح سے جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ اس پر ٹیکسز کی بھرمار کی، کارپوریٹ ورلڈ پر، مینوفیکچرنگ سیکٹر پر. اسی طرح سے جو غریب ہے اس کے لیے تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں، چاہے وہ پیٹرولیم ہے، چاہے وہ دوسرے ٹیکسز ہیں، اتنی بھرمار کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے یہ اسٹیبلائزیشن کے نام پر، اور یہ آئی ایم ایف کا آبویسلی دیا ہوا پروگرام ہے جس میں ہم ظاہر ہے کوئی اپنا انپٹ بھی نہیں ڈالتے ہیں، تو وہ اسٹیبلائزیشن کا فائدہ کیا ہے؟ عوام اتنے برے طریقے سے پس چکے ہیں کہ اس ماحول میں تو کچھ بھی، اگر ہم اکنامک امپرومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چانس نہیں ہے. لیکن سر شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، شبانہ روز ترقی ہو رہی تھی، معاشی ترقیاں ہو رہی تھیں، ایران جنگ کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہیں. ڈو یو آلسو تھنک کہ کیا ایران جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے بڑا مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی کہ ایران جنگ کی وجہ سے. اگر ہم حکومت کی اپنی رپورٹس لے لیں سوزین، مثال کے طور پر ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، وہ جنوری یا فیبری میں رپورٹ کی تھی احسن اقبال کے منسٹری نے کہ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ. تو اس سے ایران جنگ کا کیا تعلق ہے؟ پاورٹی کا جو انہوں نے نمبر دیے تقریباً 30% کے قریب کے یہ ہسٹورک آئے ہیں، حالانکہ ورلڈ بینک کے حساب سے 45% ہے. چلے ان کے نمبر لے لیتے ہیں، اس سے کیا تعلق ہے پاورٹی سے اس کا پچھلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں؟ دیکھیں نا، اگر ہماری معیشت ایک اسٹرانگ بیسس پر کھڑی ہوتی تو پھر ہمیں پیٹرول کی پرائس ہمیں کیوں 60% بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش کو صرف 16% اور انڈیا کو 3%؟ اس لیے کہ ان کی اکانومی ایک ساؤنڈ فوٹنگ پر موجود تھی اینڈ دے کوڈ افورڈ ٹو ابزارب دس شاک. پاکستان کی اکانومی اتنے بری حالت میں تھی کہ ہمارے پاس کچھ چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے
کہ ہم جتنا پاس آن کرنا تھا اس سے بھی زیادہ ہم نے پاس آن کر دیا. اس چکر میں پیٹرولیم لیوی بھی ہم لگاتے چلے گئے. صحیح. سر پوسٹ بجٹ سینیریو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ کو بھی پرابلم ہے, عوام کو بھی پرابلم ہے. ان یور اوپینین کیا ہونے والا ہے اگلے 6 ماہ میں؟ لیکن حکومت کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ابھی کی ظاہر ہے بجٹ دینے میں ٹائم ہے, اور IMF کو کنونس کریں کہ یہ جو پالیسی ہے جس میں آپ صرف ایک چیز آبجیکٹو آپ کا ہو کہ جی آپ نے فسکل ڈسپلن لانا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو بہت زیادہ کم کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا شاید اس سال فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 4% ہوگا, اگلے سال کا جو نمبر ہے وہ 3.5%. یہ اور مزید ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی اور سکڑ جائے گی. وہاں تو آپ فسکل ڈیفیسٹ تو اچیو کر لیں گے, لیکن اس کی جو پرائز پے کی جو اگلے 6 مہینے میں دس پروسیس ول گیٹ ایون ورس, کیونکہ IMF کی نظر میں اور حکومت پاکستان کی نظر میں سب سے نمبر 1 جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. اب یہ تو بڑا عجیب سا آبجیکٹو ہے کہ 4 سال کے بعد بھی آپ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے آگے کہیں لے گئے. تو ایسے ماحول میں تو ظاہر ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا, کوئی بھی آپ کے ایکسپورٹس انکریز ہونے کا چانس نہیں ہوگا, پروڈکٹیوٹی امپروو ہونے کا چانس نہیں ہوگا. سو کوئی بھی ایسا انمپلائمنٹ کم ہونے کا چانس نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں نمبرز دیکھیں ہمارے پچھلے 4 سال کا ایوریج گروتھ ریٹ دیکھیں 2.2% رہا ہے, جبکہ پاپولیشن گروتھ آپ کی 2.6% ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی پاورٹی بھی انکریز ہوگی, مزید آپ کی انمپلائمنٹ بڑھے گی, مزید آپ کی پرچیزنگ پاور ایروڈ ہوگی, مزید مہنگائی ہوگی. سو آل دا فیکٹرز جس سے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایران US کانفلکٹ پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر عباس عراقچی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی نان ملٹری جو ایک کانفلکٹ ریزالو ہونے والا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی میری نظر میں تو جو مذاکرات جاری تھے جس میں پاکستان نے جو میڈیٹری رول ادا کیا ہے وہ مذاکرات تو جاری رہے ہیں پوری یہ جنگ کے دوران, سیز فائر کے بعد میں بھی, اور ایکسچینجز تو ہوتی رہی ہیں. اس وقت بھی میرے خیال میں کانٹیکٹ ہے دونوں طرف کا, پاکستان کے تحت اور دوسرے جو ثالثی رول جس نے ادا کیا ہے, قطر ہے, باقی ہیں 2-3. تو میرے خیال میں جو یہ سفارتی محاذ ہے اس کے اوپر تو باتیں تو جاری رہتی ہیں اور جاری رہی ہیں, اور میرے خیال میں دونوں طرف دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے, پر کوئی پیچیدہ مسئلے ہیں جن کو حل کرنا ہوگا. یہ MOU سائن کرنے سے پہلے. صحیح. اچھا سر, ایک بیان تو ان کا تھا عباس عراقچی صاحب کا, ایک بیان ٹرمپ صاحب کا آیا ہے. ٹرمپ صاحب تو اکثر بیانات دیتے ہیں اور اس پہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ اب جو اگر ہم ان کے ساتھ جنگ بندی کریں گے تو دوبارہ ایران پہ جنگ نہیں ہوگی. سو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ جو جتنا بھی ایشو ہے اس کا ایک سفارتی حل نکلنے جا رہا ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ جی سفارتی حل تو نکل سکتا ہے. میرے خیال میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو بھی مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سامنے, یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر کوئی اصول کے تحت یہ حل ہوں. تو یہی پاکستان کی کوشش تو یہی رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہو سکتے ہیں ہونے ہیں, ہرمز کے اوپر جو جوہری پروگرام ہے ایران کا, جو سینکشنز ہے, ان سب چیزوں پر جو مسئلے حل ہوں اور یہ کوئی اصول کے تحت حل ہوں, تو میرے خیال میں معاہدہ ہو سکتا ہے, MOU ہو سکتا ہے اگر دونوں فریقین تھوڑی سی اپنی کچھ لچک دکھائیں اپنی پوزیشنز میں. سر MOU کی بات ہو رہی ہے, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ MOU کو امپلیمنٹ کرنے میں 4 سٹیجز درکار ہوں گی, یعنی اتنا مسٹرسٹ ہے کہ 4 سٹیجز چاہیے ایک MOU کو امپلیمنٹ کرنے میں.
دیکھیے اس میں یہ کوئی یعنی حیران کی بات نہیں ہونی چاہیے. جو مسئلے ہیں بہت کمپلیکس مسئلے ہیں جن کو حل کرنے میں ٹائم لگے گا. اب جیسے جوہری پروگرام ہے ایران کا، اس میں پچھلے مرتبہ جب JCPOA کا معاہدہ ہوا تھا اس میں میرے خیال میں کوئی 20 مہینے لگے تھے مذاکرات کے اس کو طے کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس وقت بھی جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر میرے خیال میں کافی ڈیٹیلڈ اور لمبی نیگوسیشنز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف پولیٹیکل مسئلے ہیں پر ٹیکنیکل مسئلے بہت سارے ہیں اس میں. سملرلی جو سینکشنز کا ایشو ہے وہ بھی کافی پیچیدہ ہے، اور اس کے اوپر بھی مذاکرات کس طرح سے سنکرونائز ہوگا. سینکشنز کا ہٹانا اور جو جوہری پروگرام کے اوپر معاہدہ ہونا، اس میں وہ سنکرونائزیشن ہوگی، کنیکشن ہوگی. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس میں ٹائم لگے گا. تو میرے خیال میں اسٹیجز میں ہی ہو سکتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوگا. صحیح. سر، ایران یہ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ جس طرح ایران میں جنگ بندی ہو اسی طرح لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ صاحب اسرائیل کو منا لیں گے کہ وہ لبنان میں بھی جنگ بندی کریں؟ جی میرے خیال میں وہ منانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا جو ٹیلی فون کال آپس میں ہوا ان کا نیتن یاہو کے ساتھ، تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، پر وہ بھی بڑے شیطان ہیں. وہ نیتن یاہو نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو، وہ کچھ نہ کچھ وہ شوشے رکھے گا. اور میرے خیال میں ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کی ایبیلٹی جو ہے یہ نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، اس میں بھی کچھ یعنی پورا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر. تو اسرائیل شیطانی کرتا رہے گا. اور میرے خیال میں ایران کو یہ جج کرنا ہوگا کہ امریکہ سنسیئر ہے یا نہیں ہے اس جنگ کو روکنے. صحیح. سر، اس سارے ایشو کے بعد آپ کو یہ جو خلیجی ممالک کا کردار ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خلیجی ممالک اس سارے سینیریو میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایکسپوز ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایران کی اس طرح سے سائیڈ نہیں لی جس طرح ان کو لینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں، وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں خلیجی ممالک. ان کی جو پرابلم ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے سالوں سال سے یہ امریکن اڈے وہاں انہوں نے رکھے ہیں. وہ رکھے تھے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری پروٹیکشن ہوگی ان اڈوں کی وجہ سے، پر میرے خیال میں اس کا الٹا ہو گیا ہے. یہ اڈوں کے ہونے سے ان کے اوپر ایران نے حملے کیے ہیں. جو ہماری پاکستان کی میرے نظر میں جو کوشش رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ملک آپس میں نہ لڑیں. ہم نے ایران سے بھی کہا کہ آپ خلیج کے ممالک پہ اٹیک نہ کریں، اور خلیج کے ممالکوں کو بھی ہماری کوشش یہی رہی کہ اس جنگ میں نہ پڑ جائیں. اب اس میں کتنا سکسیس ہوا ہے میں نہیں جانتا ہوں، پر نظر آتا ہے کہ کچھ خلیج کے ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کے ساتھ رہنا ہوگا آگے جا کر. اور کچھ ہیں جن کی ٹینشن ایران سے کافی زیادہ ہے، وہاں بھی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے آگے جا کر. پر میری نظر میں وہ آگے کی بات ہے. پہلی چیز تو ہم نے یہ MOU کو سائن کروانا ہے، سیز فائر کو مکمل کرنا ہے، ہرمز کو کھلوانا ہے. اس کے بعد مذاکرات جاری ہوں گے جس میں جوہری پروگرام ہے ایران کا، سینکشن کا مسئلہ ہے، اور جو تعلقات ہیں ایران کے اور خلیجی ممالک ہیں. یہ سب چیزیں میرے خیال میں آگے جا کے ان کے اوپر بھی مذاکرات کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.